ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احب للہ وابغض للہ وآطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان۔ دل شکستہ وہ جوڑ لیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ دل شکستہ وہ جوڑ لیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ وہ جو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، سب کو انشاءاللہ، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، باپردہ باحیا محترمہ معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، دعوت و تبلیغ کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات ہو رہی ہے۔ آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ ولی کامل، پیکر اخلاص، اکابر علماء دیوبند کے افکار کے ترجمان، قاری قرآن، علماء کے قدردان، پیر طریقت، رہبر شریعت، جناب حضرت مولانا پیر محمد اقبال صاحب قریشی دامت برکاتہم العالیہ
کی پرخلوص محبت بھری دعوت پر UK سے سفر کر کے آپ حضرات کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ میں نے حضرت سے عرض کیا تھا کہ یہاں ختم نبوت کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور ان کا تقاضا ہے۔ 1 ماہ تو لگ چکا تھا، لیکن کچھ لوگوں کا تقاضا تھا کہ 10-15 دن اور بھی یہاں ٹھہریں، بیانات ہیں۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میرے ہاں حزب البحر پڑھنے والے ساتھی جو ہیں وہ پیاسے ہیں اور وہ تقاضا رکھتے ہیں کہ آپ سفر کریں اور تشریف لائیں اور یہ روحانی اجتماع دیکھیں تاکہ آپ کے اندر بھی روحانیت کی ٹیوبیں روشن ہو جائیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر انشاءاللہ میرا بیان جو ہے 50 منٹ ہوگا، اور بیان جو ہے تبلیغی جماعت کے کتنے نمبر؟ میرے 3 ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان کے لیے باہمی الفت محبت پیار کا ہونا ضروری ہے، اور باہمی محبت اور الفت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنا ضروری ہے۔ یہ 3 باتیں انشاءاللہ 50 منٹ میں سمندر کو کوزے میں بند کر کے حضرت کی موجودگی کے اندر قرآن و حدیث میں غوطہ لگا کر میں آپ کے دامن میں ڈالوں گا۔ میرا اللہ یہاں سے اٹھا کر آپ کے دل والے دامن میں ڈالے گا۔ پیر طریقت حضرت قریشی صاحب میرے بیان کے اندر اللہ کا قرآن ہوگا، مدنی کا فرمان ہوگا، جنت کا سامان ہوگا، راضی رب رحمان ہوگا، ماننے والا انکار کرنے والا شیطان ہوگا۔ جب آپ توجہ کے ساتھ میرا بیان سنیں گے، قاری اعظم صاحب، انسانی غم دور ہو جائیں گے، دل و دماغ پر نور ہو جائیں گے، اعمال نامے رشک طور ہو جائیں گے، خدا تعالی بے حد مسرور ہو جائیں گے۔ حضرت کے ہاں فیض لینے کے لیے آنے والوں، اصل دولت، اصل نعمت، قیمتی اثاثہ، نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ جو ہے وہ ہے ایمان۔ کیا ہے جی؟ جزاک اللہ۔ وہ ہے ایمان والی دولت۔ دنیا مال سے چلتی ہے، آخرت ایمان سے چلے گی۔ دنیا میں مال کی ضرورت ہے اور آخرت میں ایمان کی ضرورت ہے۔ میں مرشد کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں، دنیا اللہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، لیکن ایمان والی دولت میرا اللہ اس کو عطا کرتا ہے جس کو عرش پر پسند کر لیتا ہے۔ میں خانے میں میں کش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں۔ میں خانے میں میں کش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں۔ از خود دیوانے بنتے نہیں، دیوانے بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے ایمان کی قدر کرو، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صبح آدمی مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ اتنے فتنے اٹھیں گے، اگر ایسے اللہ والے نہ ہوں تو ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے تیزی کے ساتھ گرتے ہیں، اسی طرح فتنے اٹھیں گے جو ایمان کے ڈاکو ہوں گے، لیکن اللہ والوں کی خانقاہ پہ جو آئے گا ایمان کی حفاظت کرا کے جائے گا۔ کیوں؟ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا،
نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ دیکھو میری بات سنو، میں لمبا سفر کر کے ہے، مجھے چکر بھی آ رہے ہیں۔ قصوری صاحب نے بڑی سبحان اللہ یاد کرائی ہے، لیکن آپ جلدی بھول گئے۔ مجھے اس پر ایک منٹ نہ لگانا پڑے، ذرا مجاہدوں والی سبحان اللہ سنا دو۔ نہیں، فیڈر والی نہیں، جنہوں نے ماں کا پیا ہے وہ ذرا بولیں۔ جزاک اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 99 مرتبہ اللہ کے جلووں کی زیارت ہوئی، اور میرے علم کے مطابق امام صاحب کو ہر رات حضور کی زیارت ہوتی۔ زیارت کا نسخہ بھی دے دیتا ہوں۔ یا اللہ تیری زیارت کرنی ہو تو کون سا وظیفہ پڑھوں؟ آج کل تو ہر بندہ مفتی ہے، آپ کو نہیں سمجھ آئے، سوشل میڈیا پر ہی وظیفے یاد کر لیتے ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے بس شروع۔ ایک بابا جی سے میں نے پوچھا کیا وظیفہ کرتے ہو؟ کہتا جل تو جلال تو آئی مصیبت ٹال تو۔ وہ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، وظیفہ وہ کرو جو آدم نے کیا، وظیفہ وہ کرو جو درخت کے نیچے موسیٰ نے کیا، وظیفہ وہ کرو جو آگ میں ابراہیم نے کیا۔ بات لمبی نہ کروں پیر صاحب، وظیفہ وہ کرو جو بدر میں محمد نے کیا۔ تو اللہ والوں سے سیکھا کرو آ کر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا یا اللہ تیری زیارت کے لیے کون سا وظیفہ پڑھوں؟ کیونکہ یہ وظیفوں کا ماحول ہے نا یہاں آنا۔ آواز آئی قرآن پڑھا کرو۔ یا اللہ فہم او بدون فہم، سمجھ کے پڑھوں یا بغیر سمجھ کے پڑھوں؟ فرمایا سمجھ کے پڑھ تیری مرضی، بغیر سمجھ کے پڑھ تیری مرضی۔ کتاب تو میری ہے نا، پڑھنا تیرا کام ہوگا، دیدار کرا دینا میرا کام ہوگا۔ تو قریشی صاحب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آخری وقت آیا امام صاحب، تو زبان سے نکل رہا ہے ابھی نہیں ابھی نہیں۔ بیٹا سرانے کی طرف بیٹھا تھا، ہوش آیا، ابا جی آپ یہ کیا کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی؟ فرمایا بیٹا میرا اور شیطان کا مقابلہ ہو رہا تھا، شیطان کہتا تھا احمد تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا، تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ میں کہتا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں، میں اس وقت تیرے ہاتھوں سے نکلوں گا جب مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو جائے۔ میں پہلی تبلیغی جماعت کے 6 نمبر میں پہلا نمبر شروع کر چکا ہوں۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ قاری اعظم صاحب فاروق اعظم مراد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مصیبت کے آنے پر، ٹینشن کے آنے پر، پریشانی کے عالم پر بھی میں 3 طرح اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ نہیں سمجھے ابھی؟ ٹینشن آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، لوگ نعمت پر شکر نہیں ادا کرتے، نعمت پر شکر نہیں ادا کرتے۔ حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مصیبت کے آنے پر، پریشانی کے آنے پر میں 3 طرح اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں؟ کیسے؟ فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے چھوٹی مصیبت آئی ہے بڑی نہیں آ گئی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مصیبت مال پر آئی ہے جان پر تو نہیں آئی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے مصیبت جو ہے وہ جان پر آئی ہے، ایمان پر تو نہیں آئی۔ تو اس لیے ایمان کی حفاظت کریں۔ جو پھر جاتے ہیں دن، حضرت جی جو پھر جاتے ہیں دن، سامان پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ شب غم لاکھ طولانی ہو، تڑکا ہو ہی جاتا ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اور میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، عید الفطر، عید الاضحیٰ 2 عیدیں ہیں،
لیکن مومن کا وہ دن بھی عید کا دن ہوگا جس دن یہ ایمان قبر میں ساتھ لے جائے گا. مومن کا وہ دن بھی عید کا دن ہوگا جب نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. وہ دن بھی مومن کی عید کا دن ہوگا جب پل صراط سے گزر کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا. حزب البحر کے وظیفے کرنے والوں، وہ دن بھی مومن کی عید کا دن ہوگا جس دن اس کو اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. نہیں مزہ نہیں آیا مجھے. 14 گھنٹے میں نے جہاز میں سفر کیا ہے. آپ مجھ سے بھی زیادہ تھکے ہوئے ہیں. سبحان اللہ کہو ذرا. ابھی تو میں موٹر وے کی طرف جا رہا ہوں. جب میں موٹر وے پہ چڑھوں گا تو پھر بات بنے گی. موت 2 طرح کی ہے. ایک چھوٹی موت ہے، ایک بڑی موت ہے. حضرت میں نے یہ ماحول پورے پاکستان میں نہیں دیکھا. کہو الحمدللہ. لوگ پیاسے ہیں، لوگ طلبگار ہیں، لوگ جو ہے نا پریشان ہیں. لوگوں کے اندر سکت نہیں رہ گئی. اگر اللہ والے اپنے ہاں بلا کر خانقاہوں پہ ان کو اللہ نہ سکھائیں تو پتہ نہیں ان کا کیا حال ہو جائے گا. اس لیے غنیمت سمجھو. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر. جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری. موت 2 طرح کی ہے، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. ہر آدمی رات کو مر جاتا ہے. یہ چھوٹی موت ہے، یہ بھی رحمت ہے. ابھی کھولنے لگا ہوں شیشی، ذرا توجہ کریں. اگر چھوٹی موت نہ آئے رات کو، صبح آپ دفتر میں نہیں جا سکتے، صبح آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، آپ شاپ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. پیر صاحب رات نیند ہی نہیں آئی تو میں کیسے گاڑی چلاؤں گا، کیسے میں دفتر میں جاؤں گا. نیند کا آنا چھوٹی رحمت ہے اور بڑی موت بھی رحمت ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد حضور کا دیدار ہونے والا ہے. صحابہ کا دیدار ہوگا، ماں باپ کا دیدار ہوگا، ولیوں کا دیدار ہوگا. تو کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں، دائیں بائیں نہیں دیکھنا. چھوٹی موت، قاری اعظم صاحب، چھوٹی موت رات کو موبائل دیکھا جاتا ہے. تشریف رکھیں حضرت. مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ. چھوڑ دیں، بیٹھ جائیں آپ ایک دفعہ. بات سمجھ گئے تو میرا آنا فائدہ مند ہے. موبائل دیکھتے ہیں لوگ. 5 سال کا بچہ، 80 سال کا بوڑھا رات کو موبائل دیکھتا ہے، سوشل میڈیا پہ گانے سنتا ہے، ننگے عورتوں کے تصویریں دیکھتا ہے، فلم دیکھتا ہے، ڈرامہ دیکھتا ہے. کہہ دوں حضرت کی موجودگی میں، توجہ ہے، جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. گانے سنتے ہوئے موت آئی تو گانا گاتے ہوئے اٹھو. نشتر ہسپتال ملتان، ڈاکٹر نور محمد نور، وہ کہتا ہے میں نے 100 آدمیوں کو آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے. 99 آدمی بغیر کلمے کے مرے ہیں. مرنے سے پہلے کہہ رہے تھے دکان کا کیا بنے گا، مکان کا کیا بنے گا، جائیداد کا کیا بنے گا، کیس کا کیا بنے گا. 100 میں سے 1 آدمی کو مرتے ہوئے دیکھا جس نے کلمہ طیبہ پر اپنی جان اللہ کے حوالے. جس حال میں مرو گے. ایک عالم دین کا آپریشن ہونے لگا تو ڈاکٹر نے پتہ کیا کہا. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے مولانا مفتی صاحب آپ کو فلاں حدیث آتی ہے؟ کہنے لگے آتی ہے. ذرا سنائیں حدیث. جب حدیث کے 4 الفاظ پڑھے تو اس نے تو اصل میں بے ہوش کرنا تھا، جیسے پیر صاحب نے آپ کو بے ہوش کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. بہت ان کے پاس بھی موکل ہے نا، بلا لیتے ہیں. تو ڈاکٹر نے اس کو بے ہوش کرنا تھا تو حدیث آتی ہے، سناؤ ذرا. ابھی 4 جملے پڑھے تھے کہ وہ بے ہوش ہو گیا. اگلا جملہ جو ڈاکٹر نے کہا ہے وہ میں آپ کو سنانا. ڈاکٹر نے کہا رشتہ داروں سے، اس کے بیٹوں سے، بھائیوں سے
2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद जब इसको होश आएगी ना, तो मुझे बताना है इसकी जुबान पर पहले क्या जुमला जारी होता है, ये मुझे बताना है। 2 घंटे के बाद जब होश आया तो जहां से हदीस छोड़ी थी वहीं से उसने आगे पढ़नी शुरू कर। एक दफा फिर सुभान अल्लाह कहते। छोटी मौत पर रात को सोने से पहले सारे बच्चों को जमा करो, उनको कलमा पढ़ा के फिर सुलाओ। रात को सोने से पहले कलमा उनको पढ़ाओ, सुलाओ। छोटी मौत पर अगर खुद कलमा पढ़ोगे तो बड़ी मौत पर फरिश्ते खुद आकर आपको कलमा पढ़ाएंगे। मजा नहीं आया मुझे, मजा नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूं ईमान की हिफाजत करो। ईमान मनसब से नहीं मिलता, ओहदे से नहीं मिलता, वजारत से नहीं मिलता, सदारत से नहीं मिलता, दुकान से नहीं मिलता, बाजार से नहीं मिलता। ईमान कहां से मिलता है? तवज्जो। ईमान अगर दौलत से मिलता तो कारून बेईमान होकर न मरता। ईमान अगर ताकत से मिलता तो फिरौन कभी बेईमान होकर न मरता। ईमान अगर जन्नत बसाने से मिलता तो शद्दाद कभी बेईमान होकर न मरता। ईमान अगर खुदाई दावे से मिलता नमरूद कभी बेईमान होकर न मरता। ईमान अगर रिश्तेदारी की वजह से मिलता नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कभी बेईमान होकर न मरता। अगर ईमान सरदारी से मिलता अबू जहल कभी बेईमान होकर न मरता। ईमान अगर खूनी रिश्ते से मिलता अबू लहब कभी बेईमान होकर न मरता। होश में रहना। ईमान मिलता है अल्लाह के फजल से और नबी की नजरे करम से। अंदर और बाहर वालों का मुकाबला है। अंदर वाले कहें सुभान अल्लाह, अब बाहर वाले कहें सुभान अल्लाह। बाहर वालों की आवाज ज्यादा है, सुभान अल्लाह कहो जरा। तवज्जो। ईमान मिलता है अल्लाह के फजल और नबी की नजर करम से। इसीलिए तो इकबाल कहता है खुद ही का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह पे जरा सरब लगानी है। खुद ही का सिर्र नेहा ला इलाहा खुद ही है तेग फसा ला इलाहा। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा ला इलाहा। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। बहार हो के खिजा ला इलाहा ला इलाहा। अगरचे बुत हैं लिसानियत के बुत, पैसे का बुत, कौमियत का बुत, तकब्बर का बुत। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा ला इलाहा। मेरी तलब भी किसी के करम का सदका, ये कदम खुद नहीं उठते उठाए जाते हैं। पीर साहब ईमान अल्लाह उसको अता करता है जिसको अरश पर पसंद करता है। अबू जहल को देखो, घर के सामने घर है, दर के सामने दर है, मौजज़ात देख रहा है, कैंकरों को कलमा पढ़ते हुए सुन रहा है, चांद के 2 टुकड़े होते हुए देख रहा है, मुत्तलिबी है, हाशमी है, जमजम पीकर जवान हुआ, लेकिन ईमान से सीना खाली है। दुनिया में मक्का की सरदारी मिल गई और आखिरत में जहन्नम की सरदारी। हजरत साहब को कहो मेरी तरफ देखें जरा। मैं बाद में, मैं खतीब भी हूँ, मैं पीर भी हूँ, मैं मुराकबा कराऊंगा। सुभान अल्लाह कहो जरा।
آواز نہیں آئی ذرا میری طرف. اصل میں ان پہ وجہ طاری ہو رہا ہے کہ زیادہ اللہ کی طرف رجوع کر گئے. میں کیا کہنا چاہتا تھا؟ کہاں سے چلا؟ صہیب کہاں سے آیا؟ ابو ہریرہ کہاں سے آیا؟ تو جس کو پسند کرتا ہے اس کو بلاتا ہے کہ آ جا آ جا. کیوں؟ انک لا تہدی من احببت. اصل تو آپ کو مکہ یہ سنائیں گے، میں چلو پنڈی سنا دیتا ہوں. آپ مسکراتے ہی نہیں، مسکرانے سے شوگر کا لیول جو ہے نا وہ صحیح رہتا ہے، خون حرکت میں آتا ہے. سبحان اللہ کہو. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. نمبر 2، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. مرشد جی، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وہ ہر شے خود پیدا کرتا ہے. کون؟ تو اپنی پسند، اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے چھانٹی کر لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، جیسے آپ کو کر لیا ہے. جسے چاہا اپنا، جسے چاہا در پہ تو بلا لیا نا. پسند کیا ہے تو بلایا ہے، ورنہ آپ خود نہیں آئے. یہ آپ کا کمال نہیں ہے، کمال والے کا کمال ہے. کہاں ابو جہل، کہاں ابو لہب؟ اتنا حسین و جمیل تھا، 5 منٹ دھوپ میں نہیں کھڑا ہو سکتا. مفتی صاحب 5 منٹ یہاں سے خون نکلنا شروع ہو جائے. تبت یدا ابی لہب. لیکن ایمان سے سینہ خالی مارا گیا. حضور نے فرمایا غریب کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس مکان نہ ہو، دکان نہ ہو، پیسہ نہ ہو، وہ غریب ہے. فرمایا نگاہ نبوت میں. سبحان اللہ. نگاہ نبوت میں وہ غریب ہے جس کا سینہ ایمان سے خالی ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. نوکری کے لیے، چھوکری کے لیے، فروٹ کی ٹوکری کے لیے ایمان نہ بیچ دینا. نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ ہی نہیں آئی. میں کیا کروں؟ میں اس کو کھول لوں. نوکری کے لیے، چھوکری کے لیے، فروٹ کی ٹوکری کے لیے نہیں پہنچے. چلو میں کھولتا نہیں اس کو ذرا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. نہ سمجھ آئے تو حضرت سے اس کا ترجمہ کرا لینا. سبحان اللہ کا حضرت. ایمان میرا اللہ اس کو عطا کرتا ہے جس کو عرش پر پسند کر لیتا ہے. وہ دیکھو حبشے کا کالا بلال آ رہا ہے، 28 سال امیہ کی بکریاں چرا رہا ہے، کوڑے کھاتا ہوا آ رہا ہے، پتھر کی طرح رڑتا ہوا آ رہا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوا آ رہا ہے. نگاہ نبوت کے جب نیچے آتا، پیر صاحب میں جملہ کہنے لگا ہوں، 1 لاکھ روپے کا ہے آپ کا مجمع، مجھے چلو 50,000 ہی دے دے. سبحان اللہ. آیا ٹھوکریں کھاتا ہوا نبوت کے دربار میں پہنچتا ہے، حضور کے قدموں میں آ گیا، کلمے کا اقرار ہو گیا، مدینے والے کا دیدار ہو گیا. کلمے کا اقرار، مدینے والے کا دیدار ہو گیا. اب یہ حبشے کا کالا بلال رشد و ہدایت کا ستارہ بن گیا، اللہ کا پیارا بن گیا، مومنوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا. ابو جہل مال میں آگے ہے، ابو لہب بھی آگے، لیکن مال میں آگے نہیں، حسن و جمال میں آگے نہیں ہے. بلال مال میں پیچھے ہے، حسن و جمال میں پیچھے، لیکن ایمان میں سب سے آگے. سیدنا فاروق اعظم کے دربار میں جب بلال پہنچتا، کھڑے ہو اور زبان سے کہتے سیدنا بلال. یہ بلال نہیں آ رہا، یہ ہمارا غلام نہیں، یہ ہمارا آقا آ چکا ہے. کلمے نے اس کو عزت بخشی. چلتا فرش پر ہے، جوتیوں کی آواز عرش پہ آتی ہے. ایک روایت کے مطابق حضور معراج پر گئے،
وہ بڑی حسین و جمیل ہے، حور آئی، حضور نے فرمایا تیرا عقد میں ابو بکر سے کرتا ہوں، عمر سے کرتا ہوں، دوسری عثمان سے، علی سے، طلحہ، زبیر سے کرتا ہوں۔ ایک بڑی حسین و جمیل قد کاٹ والی آئی، پانی بھی پیتی ہے تو نظر آتا ہے کہ نیچے جا رہا ہے، فرمایا تیرا عقد حبشے کے کالے بلال سے۔ اس نے کہا کسی کے لیے ابو بکر، کسی کے لیے عمر، کسی کے لیے عثمان، میرے حصے میں وہ کالا بلال ابھی پہنچے نہیں۔ جملہ ختم ہو تو سبحان اللہ کی چھل آنی چاہیے، میرے لیے بلال رہ گیا۔ حضور نے فرمایا یہ تو میں نے تیرا عقد اس کے ساتھ کر دی ہے، پتہ نہیں میرے کالے بلال کو تو پسند بھی آتی ہے یا نہیں۔ تو ایمان نے اس کو قوت بخشی، ایمان نے اس کو مقام۔ پیر صاحب مجھے کہنے دو، 10,000 کا لشکر ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، قاری اعظم صاحب، حضور نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ بلال کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ کا نام بلند کرو۔ وہ پتھروں کے نیچے بھی کرتا تھا، آج اس کعبے پہ کھڑا ہو جا جس پر روزانہ 120 رحمتیں اترتی ہیں، دائیں بائیں نہ دیکھ۔ صوفی جی آپ کی تصویر آ جائے گی، سبحان اللہ کا حضر، میرے سامنے بیٹھ کر دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ کعبے کی چھت 120 رحمتیں روزانہ، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو مل جاتی، 40 نماز پڑھنے والوں کو مل جاتی، اور 20 رحمتیں اللہ اس حاجی اور عمرے والے کو عطا کرتا ہے جو آنکھ سے صرف بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے۔ اللہ کی تو ایک رحمت ہی کافی ہے، کہو بے شک، ایک دفعہ پھر کہو اللہ کی ایک رحمت کافی ہے۔ پیر قریشی صاحب آپ عالم بھی کامل ہیں، پیر بھی کامل ہے، اور عامل بھی، آواز نہیں، عامل بھی کامل ہے، کم ملتے ہیں، بہت کم ملتے ہیں۔ تو اللہ کی ایک رحمت پوری دنیا کے لیے کافی ہے۔ کیوں جی کر سکتے؟ اللہ کی رحمت والی نظر ادھر دیکھو، جب مٹھ مٹی پر پڑتی ہے، یہ بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت والی نظر جب مٹھ مٹی پر پڑتی ہے مسجود ملائکہ بنا دیتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت والی نظر آزر کے بت خانے پہ پڑتی ہے توحید کی شمع روشن کرنے والا خلیل اللہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت والی نظر پہاڑوں والے شہر پہ پڑتی ہے اپنا گھر بنوا کر زمزم کے چشمے جاری کروا دیتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت والی نظر جنت کے گمنام پتھر پہ پڑتی ہے اتنی شان عطا کرتا ہے، انبیاء کیا، انبیاء کا سردار بھی چومتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب اس کی رحمت والی نظر کنویں کے قیدی پہ پڑتی ہے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ او اللہ والوں کے قدموں میں آنے والوں، جب اس کی رحمت والی نظر مکے کے یتیم پہ پڑتی ہے اسے امام الانبیاء بنا دیتا ہے، اور جب آپ پہ پڑی تو مسجد میں بٹھا دیا کہ 3 دن بیٹھو۔ تبلیغ والے بھی کہتے ہیں 3 دن لگا کر دیکھو راستے کھل جائیں گے، سبحان اللہ کہو۔ 3 دن وظیفہ کرو، ساری زندگی پھر جسمانی حفاظت بھی ہوگی، روحانی حفاظت بھی ہوگی، ایمانی حفاظت بھی ہوگی، سبحان اللہ کہو ذرا۔ حضرت میرا دل کرتا ہے ایک بات، مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے، ابھی نہیں پہنچے، معرفت کا شعر ہے۔ مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے تے پیالے والا بھیس وٹا لئیے، قسمت نال جے پک کے توڑ چڑھیے مزہ یار دے لباں دا پا لئیے۔ مٹی بن کر آؤ اللہ والوں کے قدم، مٹی بن کر آیا تھا نا ابو بکر تو صدیق بن گیا تھا۔ اب میں اس کو نہیں کھولتا، مٹی بن کے حبشے کا کالا بلا چلتا فرش پر ہے، جوتیوں کی آواز عرش پر۔ حضرت میرا موضوع تبدیل ہو جائے گا، میں دور نہ جاؤں، ابھی میں موٹر وے کے اوپر جا رہا ہوں، ابھی موڑ کوئی نہیں آیا۔ تو حضور نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا اوپر کھڑا ہو جا، اللہ کا نام بلند کر۔ جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر آپ کا ذوق ہو تو میں ایک جملہ کہوں،
اگلے سال تک انشاءاللہ اس کی خوشبو آپ کے دل و دماغ کو معطر کرتی رہے گی۔ لیکن میرا بھی تقاضا ہے، کوئی تحفظات ہیں کہ جملہ ختم ہو، آخری صف میں آخری بیٹھنے والا بندہ بھی سبحان اللہ کہے گا۔ آواز نہیں ہے؟ خیر ہو، ذرا جملہ تو سن۔ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا، اللہ کا نام بلند کر۔ جب کہا اللہ اکبر اللہ، لوگوں نے کہا تو وہی بلال ہے، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں رسا۔ اس نے کہا ٹھہرو، میں وہی ہوں۔ حضرت مرشد جی مجھے جملہ کہنے دو، بیرون ملک تو آپ مجھے لے جاتے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ اب مجھے 29 ملکوں کا ویزا ملا ہے، سبحان اللہ کہو۔ میں جرمن سے ہو کر آ رہا ہوں، میں جناب اللہ بیلجیم سے ہو کر آ رہا ہوں، فرانس میں گیا ہوں، اور پیرس میں گیا ہوں، اسپین میں گیا ہوں، ابھی آ رہا ہوں، ابھی کل پہنچا ہوں۔ تو پیر صاحب کا حکم تھا کہ حاضری ضروری ہے، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا۔ مرشد جی قریشی صاحب، مقام نبوت کو تولنے کے لیے اللہ نے کائنات میں کوئی ترازو نہیں بنایا۔ مدنی صاحب سننا ذرا، اس مجمع میں علماء بیٹھے، میں گستاخی کر رہا ہوں۔ مقام مصطفیٰ کو تولنے کے لیے اللہ نے کوئی ترازو نہیں بنایا۔ کہہ دوں، جب مقام مصطفیٰ کو تولنا تھا تو حضور کو صدیق اکبر کے کندھوں پہ بٹھا دیا، جب مقام صحابیت کو تولنا تھا حبشے کے کالے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ نہیں، زور لگاؤ۔ خانقاہ قریشیہ، خانقاہ قریشیہ، پیر طریقت پیر محمد اقبال قریشی صاحب، توجہ میری طرف ہے ذرا، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا وہ تو وہی ہے، اس نے کہا میں وہی ہوں۔ تو پھر کعبہ نیچے ہے تو اوپر ہے، اس نے کہا میرا کمال نہیں، یہ کمال والے کا کمال۔ تو تیری کیا حیثیت ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ بلال کہنے لگا پوچھنے والوں میری حیثیت، خش خش جنا قدر نہ میرا، خش خش جنا قدر نہ میرا، تے صاحب در وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے ایمان کی حضور نے فرمایا جس کے سینے میں، ابھی تو میں پہلے نمبر پہ کھڑا ہوں، ایک جگہ میں نے 3 نمبر بیان کیا مدنی صاحب، ایک بابا کھڑا ہو گیا کہنا اللہ تیرا شکر ہے، جامی صاحب کے 3 نمبر تھے کہ فجر ہو گئی ہے، اگر اس کے 6 ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، پھر ہمیں 4 دن اعتکاف ہی بیٹھنا پڑا۔ رتی برابر، کسی سنار سے پوچھو، حضور نے فرمایا رتی برابر، جس کے سینے میں ایمان ہوگا میں ضمانت دیتا ہوں وہ جنت میں جائے گا۔ کہو الحمدللہ۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری، اور ایمان کے لیے باہمی محبت اور الفت کا ہونا ضروری۔ پیر صاحب آپ کا مجمع ناراض نہ ہو جائے، آج محبتیں نفرتوں میں بدل گئی، آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، آج مسلح لوگوں کی موجودگی میں ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں، آج قاتل کو پتہ نہیں، مقتول کو پتہ نہیں، بوری بند لاشیں ملتی ہیں، دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں، ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا۔ محبتیں ختم ہو گئی، خون سفید ہو گیا، مادہ پرستی کا دور آ گیا، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بیوی اپنے خامد کو ذبح کر کے صحن کے اندر دفن کر کے کئی ماہ اوپر 4 بھائی بچھا کر سوتی ہے۔ حضرت انس نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ اس دور کی،
آپ نے کیا تیاری کی؟ چھوٹے بیٹھ جاؤ نیچے، بیٹھ جاؤ. کیا تیاری کی ہے؟ عرض کیا حضور کو خاص تیاری تو نہیں ہے جو پیش کروں، بس یہ تیاری ہے، میرا سینہ کھول کر دیکھ لو، اس میں اللہ رسول کی محبت کے سمندر چل رہے. مزہ نہیں آیا مجھے. یہ اب آپ کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں جو نبوت کی زبان سے نکلا. علماء بیٹھے ہیں، مجمع میں بھی کافی علماء ہیں. سینہ کھول کے دیکھو، محبت سے لبریز. حضور نے فرمایا المرء مع من احب، تمہیں مبارک ہو جس کے ساتھ محبت ہوگی، قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائے. تو صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم، اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ جس جملے نے مجھے خوش کیا ہے یا ہمیں خوش کیا ہے وہ یہ جملہ تھا، جس کے ساتھ محبت اسی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے. نہیں، مزہ نہیں آیا مجھے. توجہ میری طرف. جب آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں میری تار ٹوٹتی ہے. انتظامیہ نے اپنا کام کرنا میری طرف. محبت وہ پھانسی پہ کھڑا، خبیب گلے میں پھانسی. کافر آگے بڑھا، 200 تیر مارنے والے کھڑے ہیں، نشانہ پکا رہے ہیں. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کون کانپ رہا ہے. کتنے بجے جمعہ ختم کر رہے ہیں؟ حضرت آج تو حاتم تائی بڑا پریشان ہو کہ پیر قریشی نے مجھے 5 منٹ دے دیے. سبحان اللہ کہو ذرا. توجہ ہے میری طرف. اب آپ نوٹ نکالنے میں توجہ تو کریں، اس کو دیکھ کر بھی ڈالنا ہے. وہ نہ کہ آپ نے 10 والا 20 والا 100 والا ڈالنا ہے تو کہیں 1000 والے. توجہ رکھنی ہے پوری، لیکن میری طرف بھی دیکھتے رہنا، میرا موضوع خراب نہ کرو. توجہ ہے میری طرف. جس نے مسجد میں حصہ ملانا ہے وہ پیسے نکال کے رکھے اور میری طرف دیکھتے رہے. آپ میری طرف دیکھتے رہے. ابھی پڑھتا ہوں حضرت. یہ جتنے پیسے جھولی کے اندر ہوں میں اکیلا ہی دینے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ کہو ذرا. اب تو مسجد دیکھ کر، اس کے پنکھے دیکھ کر، روشنی دیکھ کر قاری اعظم صاحب میرا دل کرتا ہے ادھر ہی خطیب لگ جڑے پکے مرید سن نا وہ تے چپ نے تے کچے بول پہنے گے. ہاں جی اللہ مبارک کرے پیر صاحب کو. سبحان اللہ کہو ذرا. تو خبیب کے گلے میں پھانسی کا پھندا. کفر آگے بڑھ کر کہتا ہے خبیب سودا کرو، تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تیرے یار کو یہاں لے آئے. سودا کرو، حضور کو چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. کہہ دوں جملہ، صوفی ادھر نہیں دیکھنا. چھوڑ دو، تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. پھانسی کے تختے پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے جب یار ہی نہ رہا تو جان بچانے کی کیا ضرورت ہے. میری طرف دیکھو پھر ایک دفعہ کہو. زید پھانسی کے تختے پہ مقام تنیم پر کھڑا ہے. کفر کہتے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تیرے یار کو لے آئیں. تو سنو کیا کہا. پھانسی کے تختے پہ، حلوے کی پلیٹ پر نہیں، پھانسی کے تختے پہ کہتا ہے زید یہ سب کچھ ہے گوارا پر ہرگز یہ ہو نہیں سکتا. میں نے تو نہیں کہنا، یہ سب کچھ ہے گوارا پر ہرگز یہ ہو نہیں سکتا کہ محبوب کے تلووں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے. پسلیاں توڑ دو، ہڈیاں توڑ دو، پھانسی چڑھا دو. میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ حضور گھر میں بیٹھے ہوں، ان کو وہاں گرم ہوا لگ جائے. محبت صحابہ پہ ختم ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں پیر صاحب کی موجودگی میں لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی پھر پلہ تھام صحابہ کا. موضوع میں لمبا نہیں کرنا چاہتا. قیامت کا دن آئے گا 50,000 سال تک. ٹھیک ہے، کچھ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے. کون؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. یا اللہ، یہ تو نفس و نفسی کا عالم ہے. یہ بڑے مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں. آپ تو ماں بیٹے کو نہیں پہچانے. اللہ ان اولیاء اللہ. یا اللہ یہ کون لوگ بیٹھے ہیں؟
نور کے ممبروں پر، اور نور یہاں سے پھوٹ رہا ہے، اس کی شعائیں نکل رہی ہیں، آواز آئے گی، دل میں مجھے تو آواز آئے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کلمے کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کوئی لین دین نہیں تھا، کوئی کاروبار میں شیئر نہیں تھا، صرف اسلام ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کی۔ پیر صاحب میں لمبا سفر کر کے ہوں، اپنے 5 منٹ اور اضافہ کریں، تسی بھی من دیو کہ دھرنا دینا ہے، میں بس بالکل قریب آ گیا۔ آج بھائی سے محبت نہیں، 100 آدمی پہنچ جاتا ہے، بڑا افسوس ہوا، غریب کا بچہ مر جائے تو کوئی پوچھ نہیں، امیراں دے کتے کلینا تے ستے، غریباں دے بچے زمیناں دے اوتے۔ امیر کا کتا مکھن کھاتا ہے، غریب کے بچے کو لسی تک نہیں ملتی۔ امیر کے کتے کو سیب ملتے ہیں، غریب کے بچے کو گاجر تک میسر نہیں۔ امیر کے کتے کا علاج پیرس لندن کے ہسپتالوں میں ہوتا ہے، اور غریب کا بچہ اسپرو کی گولی کو ترستا ہوا مر جاتا ہے۔ امیران دے کتے کلینا تے ستے، غریبان دے بچے زمین نہ دے ہوتے۔ اور کہتے کیا ہے؟ یہ پیسہ ہونا چاہیے، سارے کام ہو جاتے ہیں، پیسہ ہو، پیسہ ہو سارے کام ہو۔ اور بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اینک خرید سکتے ہیں، نظر تو نہیں خرید سکتے، جلدی بولو سر، نظر تو نہیں خرید سکتے، پیسہ آپ کے پاس ہے، آپ کتاب خرید سکتے ہیں، علم تو نہیں حاصل کر سکتے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ دوائی لے سکتے ہیں، شفا نہیں لے سکتے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، نرم گرم بستر آپ خرید سکتے ہیں، نیند نہیں لے سکتے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ خوشامد کرا سکتے ہیں، محبت تو نہیں کرا سکتے۔ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے، ناراض نہ ہونا، خضاب خرید سکتے ہو، شباب تو نہیں خرید سکتے۔ آواز ہی نہیں آئی، بابے کو سمجھ آ گئی، سبحان اللہ کہو سر۔ اس لیے محبت کرو، پیسے سے نہیں۔ 4 پیسے آ جائیں قاری صاحب، میاں عبد الرحمان صاحب، پیسہ نہیں ہے تو ماننا۔ 4 پیسے آ جائیں تو میاں عبداللہ چودھری صاحب، پیسہ نہیں تو دلہ۔ محبت کی تجلی سے قدورت دور ہوتی ہے، محبت کی تجلی سے قدورت دور ہوتی ہے، محبت وجہ تسکین دل رنجور ہوتی ہے، کلی بنتی ہے جنت کی جمال حور ہوتی ہے، یہی وہ آگ ہے جو مسکرا کر نور ہوتی ہے۔ دیکھو آپ نے مصافحہ کیا، السلام علیکم، اس نے ہاتھ دیا، آپ نے ہاتھ دیا، حضور نے فرمایا ابھی ہاتھ جدا نہیں ہوتے، میں اس سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اتنا بڑا رحیم ہے۔ اور تیسرا میرا عنوان تھا، ایک دوسرے سے سلام کیا کرو، غریب ہے، امیر ہے، فقیر۔ حضرت ابن عمر بازار میں چلے جاتے، لوگوں نے کہا خریدنا کچھ ہوتا نہیں تو کیا لینے آتے، فرمایا بندے زیادہ مل جاتے ہیں، اس لیے زیادہ سلام کر کے ثواب زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ، ایک جملہ کہہ دوں، میرے اور آپ کے نبی سلام میں پہل کرتے ہیں، آواز نہیں آئی، اتنا بڑا مقام، اب میں وقت کی قلت کے پیش نظر پھیلا نہیں رہا۔ میرے اور آپ کے نبی سلام میں پہل کرتے تھے، اور یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی روضہ رسول پہ جا کر مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کر درود و سلام پڑھتا ہے، حضور سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ جن کا عقیدہ ہے بلند آواز سے سبحان اللہ کہو ذرا۔ تو کچھ لوگ ان کے گردن میں سریا ہوتا ہے، پیسے کا، تکبر کا، غرور کا، MLA MP ہے، وزارت، صدارت، سلام کا جواب نہیں دیتے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، تکبر کی وجہ سے نہیں دیتے۔ تو میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، آپ بھی سن لیں، تکبر کرنے والوں پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب ویکھے، پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب ویکھے، وچ رل دیاں کنڈیاں گلاب ویکھے،
اے بندیا دولت تے ایڈا مان نہ کر، سڑکاں تے رول دے نواب ویکھے۔ ایمان کی حفاظت کرو، محبت کرو، یہاں محبت سکھائی جاتی ہے، یہاں محبت کا درس دیا جاتا ہے۔ ملک سے محبت کرو، اکابر سے محبت کرو، ولیوں سے محبت کرو، ایک دوسرے سے سلام کرو۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے مختصر انداز میں بیان کی ہیں۔ تو آخر میں علامہ اقبال کا شعر پڑھ کر، کیونکہ قاری پیر محمد نام کیا ہے، تو اقبال کا ہی شعر پڑھنے لگا ہوں، آپ بڑے پریشان ہو جاتے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی ہو جس میں بو وہ کلی نہیں ملتی۔ وآخر دعوانا، میرا تے حال سینہ نہیں ٹھریا۔